کہتے جی کہ اگر فلائٹ مس ہو جائے یا اگلے دن ہو تو احرام کھول سکتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے میرے محترم بزرگوں. بات سمجھو. مثلاً ہم ایئرپورٹ پہ آئے، غسل کیا، 2 رکعت پڑھی، لبیک پڑھا، احرام باندھا، لیکن جہاز کینسل ہو گیا، یا ہمارے کاغذات میں کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ ہم سفر کے قابل نہیں رہے، تو اب احرام ہم نہیں کھول سکتے. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہم نے احرام باندھ لیا، جا لیٹو نے احرام کھول دیا. بلکہ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم حالت احرام میں رہیں گے 1 دن 2 دن، جتنی بھی مدت گزر جائے. اب فلائٹ مل گئی، اسی احرام میں ہم آئیں گے. اچھا، کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جانے کی امید ہی نہیں رہی، کاغذوں میں کوئی ایسی غلطی تھی کہ اب کوئی امید نہیں، تو اس وقت بھی احرام ہم نہیں کھول سکتے جب تک کہ حدود حرم کے اندر ہماری طرف سے ایک بکری ذبح کی جائے، دم احسان ادا کی جائے، ہمیں اطلاع ملے، ہم سر مڈائیں، پھر احرام کھول. احرام کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جب چادریں باندھنی نکالی. حضور پاک رحمت دو عالم خاتم الانبیاء حرم کے کنارے پہ مقام حدیبیہ پہ 1500 لشکر کے ساتھ احرام باندھ کے بیٹھے رہے، کافر آنے نہیں دیتے. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، یعنی یہ کسی مولوی کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی گنجائش ہو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تمہیں روک دیا جائے تو اب تم نے ایک جانور قربان کرنا ہے اللہ کے راستے میں، اور جب تک وہ قربانی نہ ہو آپ احرام نہیں کھول سکتے. جب حدیبیہ میں معاہدہ ہو گیا، صلح ہو گئی، اور یہ بات طے ہو گئی کہ آپ اگلے سال آ کے عمرہ کریں گے، اس سال ہم آپ کو نہیں جانے دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے اپنے جانور جو ہیں وہ ذبح کریں، سر مڈائیں اور احرام کھولیں، اور پھر ہم مدینے کے لیے واپس روانہ ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ فرمایا، لیکن صحابہ بیٹھے رہے. تو حضور پاک کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ صحابہ نے میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی. تو حضور بی بی ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لائے. بی بی ام سلمہ بھی بڑی عالمہ اور بڑی سمجھدار عورت تھی. انہوں نے دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ غصہ، انہوں نے بٹھایا. حضور بات کیا؟ انہوں نے کہا ام سلمہ عجیب بات ہے کہ میں صحابہ کو کہتا ہوں اور میرا حکم نہیں مان رہے. تو بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ناراض نہ ہوں، صحابہ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے کہ مدینے سے احرام باندھ کے آئیں اور حد حرم پہ آگے روک دیے جائیں. پھر ان شرائط کے ساتھ آپ نے صلح بھی فرما لی ہے. ان کو یہ بات بڑی گراں گزری ہے، وہ اس امید میں بیٹھے ہیں کہ شاید ابھی وحی نازل ہو جائے، جبریل آ جائے کہ چلو مکے والوں میں حملہ کرو، جنگ کرو. تو وہ تو شہید ہونا بہتر سمجھتے ہیں بغیر عمرے کے واپس جانے سے. آپ ایسا فرمائیں، صحابہ کو نہ کہیں اپنے جانور کو جا کے ذبح کریں اور حجام کو بلا کے اپنے سر پہ اس طرح پھروائیں، کچھ نہ کہیں صحابہ. حضور واپس آئے، جانور ذبح کیے، حجام کو بلایا، اپنے سر پہ اس طرح پھرایا. بس اتنی دیر تھی کہ صحابہ دوڑ پڑے، سب نے اپنے اپنے جانور ذبح کیے، اس طرح پھروائے. تو وجہ کیا تھی؟ اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ کی وحی نہیں آئے گی، اب ہم مکے نہیں جا سکتے. تو اب
مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ اگر ان اوسر تم روک دیے جاؤ، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ضروری کہ تمہیں دشمن روک دے، ہو سکتا ہے بیماری روک دے، دشمن روک دے، یا ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ راستے میں کوئی جانور ہے، کوئی بلا ہے، اس سے جان جانے کا خدشہ ہے، پھر بھی تم رک گئے، تو کسی حالت میں بھی روک دیے جاؤ تو تمہیں احرام کھولنے کا حق نہیں ہے۔ احرام میں رہو گے اور اس کے بدلے میں یہاں جانور بھی ذبح کرو گے، سر بھی اڑاؤ گے، پھر احرام کھولو۔ اب یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے۔ یہ تو دشمن کہتے ہیں نا کہ اسلام میں عورت کا عزت نہیں ہے، یہ دیکھیں اتنا بڑا مسئلہ ہے جو حضور نے بی بی سے سمجھا، یعنی ام سلمہ تو سمجھ گئی، انہوں نے حل بھی بتا دیا۔ تو اس لیے مقصد یہ ہے کہ اسلام دین کے مسئلے میں عورت سے بھی رائے لینے کے لیے منع نہیں کرتا، بلکہ بعض معاملات ایسے ہیں جن میں عورت کی رائے پر ہی فیصلہ کرنا ہوگا، اور ویسے ہم کر ہی نہیں سکتے۔